السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کیسی ہونی چاہیے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ آپ تمام دوستوں کے دماغ میں یہ بات ضرور آتی ہوگی کہ اگر ہم نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو دوستو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جن لوگوں کی نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں اس پیاری سی ویڈیو کو آپ تمام دوستوں نے لائک تو کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا ہوگا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں جس سے آپ کو ہماری ہر ایک آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے گی۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے تو میرا جواب ہوگا کہ نماز صحابہ کرام جیسی ہونی چاہیے۔ آپ سوال کریں گے صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی تو یہ بھی سن لیجئے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میدان جنگ میں دو صحابہ ایک پہاڑ پر نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے پہرا دینے کے لیے باری مقرر کی۔ ان میں ایک صحابہ محو استراحت ہو جاتے ہیں یعنی سو جاتے ہیں اور دوسرے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دور سے کسی دشمن نے دیکھا اور نشانہ لگا کر ان کی طرف ایک تیر مارا۔ تیر آ کر ان کے بدن پر لگ گیا، جسم اور کپڑے خون میں تارے ہو گئے اور خون بہنے لگا، مگر نماز اسی طرح قائم رہی۔ انہوں نے نماز مکمل ہونے کے بعد اپنے ساتھی کو بیدار کیا اور پورا معاملہ سنایا۔ وہ دوسرے صحابی کہنے لگے، اور یہ کیا کیا تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگایا؟ تو فرمانے لگے، میں نے ایک پیاری سی سورت شروع کر دی تھی اور میرا دل نہ چاہتا تھا کہ میں اسے ختم کیے بغیر نماز توڑ دوں۔ صحابہ ساری رات نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ بعض مرتبہ یہ ہوا کہ جبکہ عبادت بہت زیادہ بڑھ گیا، کئی صحابہ نے رات کو نیند مکمل طور پر ترک کر دی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اعتدال اور توازن کی تنقیل فرمائی۔ حضرت ابو دردہ کا یہ عالم تھا کہ وہ ساری رات بیدار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی ایک رات ان کے مہمان ہوئے تو اول شب میں انہوں نے آرام کے لیے کہا اور انہوں نے تہجد کے وقت انہیں بیدار کیا اور کہا، اٹھو اب نماز کا وقت ہے۔ اور ایک اور صحابہ رسول جو تھے ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تمہارا حق ہے، نماز بھی پڑھا کرو اور آرام بھی کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رات 2 رکعت نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع سے قرآن پڑھا، اتنے میں کیا دیکھتی ہے صبح کی اذان کا وقت ہو گیا تو اس وقت تو قرآن کی آخری آیت پڑھنے لگی۔ جب 2 رکعت مکمل کر لی تو صبح کا وقت ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ، راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں نے اب تک صرف 2 رکعت ہی پڑھی تھی اور اتنے میں صبح کا وقت ہو گیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی نماز ایسی تھی کہ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا لیکن وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بی بی فاطمہ پوری رات عبادت کیا کرتی تھی، دن میں بھی عبادت کیا کرتی تھی اور چکی پیستی تھی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ ایک صحابی اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، میں نے تقریباً آدھی رات کو دیکھا کہ حضرت عمر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں بار کہہ رہے تھے، اے میرے اللہ، ہم لوگوں کو قحط سے ہلاک نہ کر، اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے نماز سے محبت۔ نماز راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، نماز میں اللہ کا خیال ہونا چاہیے اور نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے اور نماز آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اہل علم بلا وجہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز کو پڑھنا مکروہ کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آنکھیں کھولنے کی وجہ سے آپ کا دھیان نماز سے ہٹ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھو۔
تو دوستو اگر آپ آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا دھیان بھٹک رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی اگر آپ کا آنکھیں بند کر کے نماز میں دھیان لگ رہا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیں، اور اگر آنکھیں کھول کر دھیان لگ رہا ہے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چاہے کہیں پر بھی ہو لیکن نماز ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتے، وہ اپنا ہر ضروری کام چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے نماز۔ کئی غیر مسلم ڈاکٹرز کا کہنا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک ودیش میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں پوری دنیا کے ہر ایک انسان پر نماز پڑھنا لاگو کر دیتا، کیونکہ نماز میں اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ایک ایسا سکون ہے نماز میں جو جسم کو بھی صحت مند رکھتا ہے۔ ان ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نماز ایک جسمانی ورزش ہے جس کے فائدے بے شمار ہیں۔ نہ صرف جسمانی امراض بلکہ روحانی امراض میں بھی نماز فائدہ مند ہے۔ یہ روح میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ایک جیتا جاگتا کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ نماز وہ افضل عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جس عبادت میں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا وہ نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مشکل میں ہو تو وہ 5 وقت کی نماز شروع کر دے، پھر دیکھے کس طرح سے اس کے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ نماز میں جو طاقت ہے وہ دنیا کے کسی بھی عبادت میں نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز کو پڑھیں اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ مسلمانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، وہ دن بدن ان کے دلوں میں بھی نماز کے لیے محبت بڑھتی جا رہی ہے، ان کو نماز کے لیے دلچسپی ہوتی جا رہی ہے کہ ایسا آخر کیا ہے اس نماز میں جو مسلمان اسے کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا، اور وہ بھی نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کس طرح اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ نماز قائم کیجئے، آپ چاہے کہیں پر بھی ہو۔ دوستو ہم دن بھر نہ جانے کتنے کام کرتے ہیں، تو کیا ہم کچھ دیر نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ دوستو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، آپ تمام دوست ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ چاہے کسی بھی حال میں ہو، آپ 5 منٹ نکال کے نماز ضرور ادا کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ تمام دوست اس کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں۔ تو دوستو میں آپ کے لیے ہر روز 2 اسلامک ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، تو آپ تمام دوست مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ تو دوستو میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔